آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس سال ہوئی، اس کو عام الفیل کیوں کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کے گھر پر کون لوگ حملہ کرنے کے ارادے سے آئے اور اللہ نے کس طرح ان کو ہلاک اور برباد کیا، اور کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ بنیادی سوالات ہیں جن کے جواب ہم آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کا استقبال ہے، اور آج کی یہ ویڈیو سیرت طیبہ سیریز سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے سیرت طیبہ سیریز کے تعلق سے تعارفی اور انٹروڈکٹری ویڈیوز ہمارے چینل پر آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے اس چینل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو بہت ہی آسان اور یونیک طریقے پر پیش کیا جائے گا۔ اس طرح کی سننے والوں کو آسانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد ہو جائے اور معلوم ہو جائے، جس کو بڑے بھی سن کر فائدہ اٹھا سکیں اور بچے بھی سن کر بہت کچھ سیکھ سکیں۔ ترتیب ہماری یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 4 مراحل کے اندر 4 اسٹیپس میں کلاسیفائی کیا گیا ہے، بانٹا گیا ہے۔ پہلے 2 مرحلوں کا تعلق نبی بننے سے پہلے کی زندگی سے ہے، اور دوسرے 2 مرحلوں کا تعلق نبی بننے کے بعد کی زندگی سے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں نبی بننے سے پہلے کی جو زندگی ہے، اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے متعلق ہے۔ آج اسی کا آغاز کریں گے۔ معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی اس کو عام الفیل کہتے ہیں، یعنی دی ایئر آف ایلیفینٹ، ہاتھی والا سال۔ اس کو کیوں ہاتھی والا سال کہا جاتا ہے، اس کی پوری ایک تاریخ ہے، پورا اپنا ایک واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس سال ہوئی تو اس سال ایک واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ یمن کے بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، اپنے یہاں ایک گھر بنایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کی عبادت کے اس کے یہاں جائیں اور عبادت کریں۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ابرہہ نے طے کیا کہ وہ ایک پورا بڑا لشکر لے کر مکہ مکرمہ جائے گا اور نعوذ باللہ اللہ کے مقدس گھر کعبۃ اللہ کو منہدم کر کے ختم کر دے گا۔ اور یہ جو لشکر تھا اس کے فوجی ہاتھیوں پر سوار تھے، اسی لیے اس کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہتے ہیں۔ جب یہ لوگ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پہنچے اور مکہ والوں کو اس کا علم ہوا، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو اس کا علم ہوا، تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت ضرور کرے گا اور ان لوگوں پر اس کا عذاب ضرور آئے گا۔ اس لیے وہ تمام کے تمام لوگ مکہ سے نکل کر دوسری جگہ چلے گئے۔ پھر جب یہ لوگ مکہ سے قریب ایک جگہ پہنچے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے پرندوں کی شکل میں اپنی فوج اور لشکر بھیجا، جن پرندوں کے پاس 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، 2 ان کے پنجوں میں اور 1 ان کی چونچ میں، اور یہ ایسی خطرناک کنکریاں تھیں کہ جس ہاتھی کو، جس انسان کو لگتی تھیں وہ کھایا ہوا بھوسا بن جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے خود اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورۃ الفیل ہے، جس کے اندر اللہ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ نے ان لوگوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ تو یہ واقعہ ہے جس کی بنیاد پر اس سال کو ہاتھی والا سال کہا جاتا ہے۔ اسی سال ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں ہم اس سے آگے کی چیزیں سیکھیں گے۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں اس سال کے بارے میں جس سال ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اگر آپ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور آپ اپنا کمنٹ کریے، انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو اس واقعے سے متعلق بیان کر دی جائے گی۔ چونکہ یہاں پر اس کا تعلق سیرت سے ہے تو اس لیے یہاں اس کی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔